نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موجودہ وقت میں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، ہر انسان بے چین ہے، چاہے ہندوستان کا ہو یا اور کسی ممالک کا۔ ہر زبان پر کورونا وائرس ہر دل میں خوف ہے کورونا وائرس کا۔ آخر کورونا وائرس ہے کیا؟ آؤ جانتے ہیں ہم سب۔ ماضی میں دیکھا جائے تو کسی زمانے میں طاعون تھا، جس کی وجہ سے پوری آبادی کے انسان مر جاتے تھے۔ پھر آیا خنزیری بخار یعنی سوائن فلو۔ پھر ایک زمانے میں برڈ فلو جیسی بیماریاں سامنے آئی، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہوئی۔ اس وقت بھی ایسی ہی ایک بیماری کورونا وائرس کی شکل میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان پریشان و فکر مند ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب بیماریاں وبائی بیماری کہلاتی ہیں۔ یہ سب بیماریاں وبائی بیماری کہلاتی ہے، اور یہ وبائی بیماریاں آخر آتی کیوں ہیں؟ جب انسانوں کے اعمال شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، گناہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، انسان گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے، عبرت کے لیے وبائی بیماری آتی ہے۔ عبرت کے لیے وبائی بیماری آتی ہے تاکہ انسان خدا سے ٹکر لینے کے بجائے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
छह चीजों के जाहिर होने से पहले तुम नेक आमाल में जल्दी करो। मेरे आका ने फरमाया कि छह चीजों के जाहिर होने से पहले तुम नेक आमाल में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से निकलना। दूसरी चीज मेरे आका ने बताया कि धुआं। तीसरी चीज मेरे आका ने बताया दाब्बतुल अर्द। और चौथी चीज मेरे आका ने बताया दज्जाल, मौत। और छठी चीज जो मेरे आका ने बताई आम आफत जैसे वबाई वगैरह। ये छह चीजें ऐसी हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि ये छह चीजें, इन छह चीजों के जाहिर होने से पहले पहले नेक आमाल में जल्दी करो कि कहीं ये छह चीजें जाहिर ना हो जाएं, सूरज मगरिब से ना निकल आए, धुआं, दाब्बतुल अर्द, दज्जाल, मौत, आम आफत, वबाई बीमारियां जैसी ना आ जाएं तुम्हारे ऊपर। तुम इनके आने से पहले पहले अपने नेक आमाल में, अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार लगा लो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, पता क्या चला कि मेरे आका ने हुक्म ये दिया कि इंसान को हमेशा अच्छे अमल करते रहना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जैसा कि खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में जाहिर हुआ, चीन के रहने वाले इंसानों में पाया गया। ये वही चीन है जिसने कुरान मजीद पर पाबंदी लगाई, हिजाब पर पाबंदी लगाई, रोजे पर पाबंदी लगाई, दाढ़ी पर पाबंदी लगाई, शरीयत से बगावत करके खुदाए ताला के गजब को दावत दी। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कोरोना वायरस वबाई बीमारी की शक्ल में कि आज चीन पर पाबंदी सारी दुनिया ने लगा दी। आज चीन पर सारी दुनिया ने पाबंदी लगा दी है कि चीन का कोई भी इंसान किसी और मुल्क में नहीं जा सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उसने इस बात को वाज़े कर दिया कि अगर तुमने मुसलमानों पर पाबंदी लगाई तो मैंने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाकर अपनी ताकत का इजहार कर दिया। अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं हर चीज पर कादिर हूँ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इंसानों को इबरत हासिल करना चाहिए। अभी वक्त है मेरे मुसलमान भाइयों। लफ्ज़े कोरोना आखिर है क्या? रोमन और अंग्रेजी जबान में ताज को क्राउन कहते हैं। इसी मुनासिबत से इस वायरस का नाम कोरोना पड़ गया, क्योंकि खुर्दबीन से जब इस वायरस का जायजा लेने पर यह वायरस छोटे से दायरे की शक्ल में नजर आता है। मतलब ये कि जब इस
وائرس کو خوردبین سے دیکھا گیا تو یہ وائرس دائرے کی شکل میں نظر آیا اور اس کے کناروں پر ہلکے ہلکے کانٹے دار ابھار نظر آتے ہیں، جس طرح تاج وغیرہ کے اوپری حصے پر ابھرے ہوتے ہیں۔ جیسے راجا اور مہاراجا جو تاج پہنتے تھے اس پر نوکیلا نوکیلا تھوڑا تھوڑا نکلا ہوتا تھا، اسی طریقے سے اس وائرس میں بھی ایک دائرے کی شکل میں یہ وائرس نظر آتا ہے اور اس کے کنارے کنارے پر تھوڑا تھوڑا نوکیلا نوکیلا نکلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کورونا وائرس کہتے ہیں۔ اس کا نام اس لیے پڑ گیا کورونا وائرس۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کورونا وائرس کئی طرح کے وائرسوں کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف ایک تنہا نہیں ہے بلکہ یہ کئی وائرسوں کا مجموعہ ہے، اور یہ جو کئی جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وائرس جو یہ مجموعہ جو بنا ہے اور اس کے اندر جو وائرس ہے یہ جانوروں کے اندر پائے جانے والے وائرس ہیں۔ یہ RNA وائرس ہوتا ہے۔ اس وائرس کے اثرات خنزیر، بلی، چمگادڑ جیسے جانوروں میں مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس وائرس کے اثرات خنزیر، بلی، چمگادڑ جیسے جانوروں میں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا۔ چین کے طبی مرکز کے ڈاکٹر گاؤ فوک نے کہا ہے کہ یہ وائرس چینی شہر ووہان کے ایک سمندری مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ ایک سمندری مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ اس مارکیٹ میں گوشت خوری کے شوقینوں کے لیے ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا، جہاں مختلف قسم کے جنگلی جانور مثلاً لومڑی، مگرمچھ، بھیڑیے اور سانپ وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وائرس اسی مارکیٹ سے پھیلا اور دیکھتے ہی اس نے پورے ووہان شہر کو اپنی زد میں لے لیا۔ پورے شہر کو اپنی زد میں لے لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ڈاکٹر گاؤ فوک کے بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ کورونا وائرس اس بازار سے شروع ہوا جہاں پر مگرمچھ، لومڑی، بھیڑیے اور سانپ وغیرہ کے گوشت فروخت ہوتے تھے، اور چین کے لوگ شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ان جانوروں کے اندر ہونے والے وائرس انسانوں تک پہنچ گئے اور بے شمار انسانوں کی موت کا سبب بن گیا کورونا وائرس۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی شریعت کے اندر بہت سے جانوروں کا گوشت حرام ہے، اور مسلمانوں کو
ان جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حرام جانور کا گوشت انسان کے لیے مفید نہیں ہے، انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر اس چیز سے روکا گیا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس چیز سے انسان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچتا ہے، اسلام نے اس چیز کے استعمال کرنے سے روک دیا۔ قانون اسلام خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ قانون اسلام خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والے خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ پیدا کرنے والے خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کون سے جانور کا گوشت انسان کے لیے مفید ہے اور کس جانور کا گوشت مفید نہیں ہے؟ کس جانور کا گوشت انسان کے لیے فائدے مند ہے اور کس جانور کا گوشت انسان کے لیے فائدے مند نہیں، یہ خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، جس سے خدا نے روکا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، رک جاؤ، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے، اس سے رک جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو۔ مغربی لوگوں کو دیکھ کر مغربی بننے کی کوشش نہ کرو، مغربی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، مغربی انسانوں کی پیروی مت کرو، بلکہ وہی کام کرو جس کام کو کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی کا فرمان عالی شان ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انہ لکم عدو مبین، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پاکیزہ اور اچھی چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پاکیزہ اور اچھی چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم جملہ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان طبعی طور پر
اچھی اور صاف چیزیں کھانا ہی پسند کرتا ہے۔ انسان طبعی طور پر طبیعت اسی چیز کو کھانا پسند کرتی ہے جو چیز صاف اور اچھی ہو۔ گندی اور خراب چیزوں کو کوئی بھی اچھی فطرت والا انسان پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے، لیکن کھانے سے پہلے انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں صاف ستھری ہیں یا نہیں۔ انسان کھانے سے پہلے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز صاف ستھری ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیزیں صاف نہ ہوں یا ان سے صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انسان ان چیزوں کو کبھی نہیں کھاتا۔ ان چیزوں کو انسان کبھی نہیں کھاتا۔ جو چیزیں انسان کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ عام طور سے دو طرح کی ہوتی ہیں۔ دو طرح کی غذا انسان عام طور سے لیتا ہے۔ پہلی چیز لحمیات، دوسری چیز ارضیات۔ لحمیات سے مراد وہ خوراک ہے جسے انسان مختلف جانوروں کے گوشت سے حاصل کرتا ہے، جیسے بیل، بھینس، بکرا، مرغا وغیرہ۔ اور ارضیات سے مراد وہ خوراک ہے جسے ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، مثلا گیہوں، چاول، دالیں، سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل فروٹ وغیرہ۔ عام طور پر انسان زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں کے استعمال میں دھیان ضرور رکھتا ہے۔ عام طور سے انسان زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں کے استعمال میں دھیان ضرور رکھتا ہے کہ یہ چیزیں صاف ستھری ہوں، سڑی گلی اور خراب نہ ہوں، صحت کو نقصان پہنچانے والے اجزاء سے پاک ہو تاکہ اسے استعمال کر کے انسان بیمار نہ پڑے۔ صحت کو نقصان پہنچانے والے اجزاء سے پاک ہو تاکہ اسے استعمال کر کے انسان بیمار نہ پڑے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو انسان زمین سے حاصل خوراک کے بارے میں اتنا زیادہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، وہ لحمیات سے حاصل ہونے والی خوراک کے بارے میں اتنی ہی زیادہ لاپرواہی اور غفلت سے کام لیتا ہے۔ اور لحمیات سے حاصل ہونے والی خوراک کے تحت وہ ہر اس جانور سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے جس پر گوشت کا اطلاق ہو سکے۔ اس لیے وہ ایسے جانوروں کا گوشت بھی نہایت شوق سے کھا لیتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ مگر انسان اپنی حیوانی بھوک مٹانے کے لیے صحیح غلط کی تمیز کے بغیر ہر اس جانور کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے جو طبعی طور پر ایک اچھا آدمی کبھی پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کھانے پینے میں ایسی بے احتیاطیں کرتا ہے تو کبھی کبھی ان جانوروں سے ایسی بیماریاں
انسانوں کو لاحق ہو جاتی ہے جو وبائی مرض بن جاتی ہے۔ ایسی بے احتیاطیاں کرتا ہے تو کبھی کبھی انہی جانوروں سے ایسی بیماریاں انسانوں کو لاحق ہو جاتی ہے جو وبائی مرض بن جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں انسان اس کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے ایسے جانوروں کے کھانے سے سخت منع کیا ہے جس کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، مردار گوشت تم مت کھاؤ، اور خون مت کھاؤ، اور سور کا گوشت مت کھاؤ، کیونکہ یہ سب جانور اسلام میں حرام ہے، ان کا گوشت حرام ہے، اور ان جانوروں کا گوشت انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوک دار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ میرے آقا نے ہر نوک دار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر نوک دار دانت والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ یعنی جو جانور نوک دار دانت والا ہو، یعنی اپنے دانتوں سے وہ شکار کرتا ہو، اور جو پرندے پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہوں، ان جانوروں کا گوشت ہرگز نہ کھایا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آیت کریمہ اور احادیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اس کو ہرگز نہ کھایا جائے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی۔ مسلمان بھائیوں، وبائی بیماریاں اور اسلامی تعلیمات کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شفا و مرض اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یعنی ہر وہ چیز کسی نہ کسی سبب پر، کسی نہ کسی سبب پر انحصار کرتی ہے، یعنی کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا صاف ستھرا کھانا انسانی صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اگر کوئی گندا یا بدبودار کھانا کھا لے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس صورت میں بیماری کا سبب بدبودار کھانا ہوگا، لیکن یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ
اسباب میں تاثیر بھی حکم الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو وہی سبب جو بیمار کر سکتا ہے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صحت و سلامتی کے لیے سنہرے اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ ان کی روشنی میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امراض بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا ہے کہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے تدبیر کیا کرو۔ یہ میرے آقا نے حکم دیا، تعلیم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون عذاب کی علامت ہے۔ طاعون جو ایک وبائی بیماری ہے، میرے آقا فرماتے ہیں طاعون عذاب کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کو طاعون میں مبتلا کیا۔ جب تم طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ۔ جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں۔ اس بستی سے یعنی جس بستی میں طاعون آ گیا، تو اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس بستی میں نہیں موجود ہے اور وہ دوسری بستی میں موجود ہے، تو میرے آقا نے حکم دیا کہ جو انسان، جو مسلمان دوسری بستی میں موجود ہے وہ طاعون والی بستی میں نہ جائے، اور جو طاعون والی بستی میں موجود ہے یعنی جس بستی میں طاعون موجود ہے اس بستی کا رہنے والا مسلمان انسان جس بستی میں طاعون نہیں ہے وہاں پر نہ جائے۔ یہ میرے آقا نے حفاظتی تدابیر اپنے غلاموں کو عطا فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جذام کے مریض سے بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو متعدی اور وبائی بیماریوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل علی اللہ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اسباب عالم کو اختیار کیا جائے اور اسباب کو خود مؤثر ماننے کے بجائے اللہ تعالی سے امید لگائی جائے جو مسبب الاسباب ہے۔ یعنی انسان بچنے کی تدبیر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگا کر رکھے کہ مولا مجھ کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما دے، کیونکہ مسبب الاسباب وہی ہے، وہ جو اسباب پیدا کرے گا اس سے بہتر کوئی اسباب پیدا کرنے والا، بنانے والا، کرنے والا نہیں۔ میرا رب مسبب الاسباب ہے۔ چنانچہ آج بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کورونا وائرس سے بچا جائے۔
ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ کورونا وائرس منہ، ناک، آنکھ کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ جب ایسے اب احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے جب آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر کورونا کے اثرات ہوں تو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے منہ اور ناک پر ماسک پہنیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ صابن یا جو بھی چیز صفائی کے لیے میسر ہو اس سے ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھوئے بغیر کوئی چیز نہ کھائیں۔ ہر وقت باوضو رہیں اور 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور ایک چیز میرے مسلمان بھائیوں، کورونا وائرس سے بالکل نہ گھبرائیں۔ مسلمانوں کی جان اللہ کی امانت ہے۔ مسلمانوں کی جان اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ روحانی تدابیر بھی عمل کریں۔ روحانی تدابیر پر بھی عمل کریں۔ یعنی یہ جو اوپر میں نے بیان کیا کہ جب ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر کورونا کے اثرات ہوں تو وہاں پر منہ اور ناک پر ماسک پہنیں، صابن یا جو بھی چیز صفائی کے لیے میسر ہو اس سے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئے بغیر کوئی چیز نہ کھائیں، ہر وقت باوضو رہیں اور 5 وقت نماز ادا کرتے رہیں۔ یہ تو ظاہری تدابیر ہو گئی۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو روحانی بھی تدابیر کرنا چاہیے۔ اور روحانی تدابیر کے بارے میں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے۔ تو جب کوئی مسلمان اس دعا کو پڑھ لے گا تو پوری زندگی پھر اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ اس دعا کے اندر یہ اثر ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اندر یقین پیدا کیجئے کہ اللہ و رسول نے جو تدابیر ہم کو عطا فرمائی ہے اس کے اندر ضرور ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ مگر آج مسلمانوں کا عقیدہ بالکل ڈماڈول والا ہو چکا ہے۔ ان کا قرآن و حدیث پر عقیدہ ہی پکا نہیں ہو پاتا، یقین ہی پکا نہیں ہو پاتا کہ اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ آج بھی ظاہر ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صدق دل سے اپنے دل کے اندر پکا یقین پیدا کیجئے اور جو میرے آقا نے حفاظت کی تدابیر عطا فرمائی ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا۔
ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک مرتبہ کافی علیر ہو گئے، خود فرماتے ہیں مسوڑوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا، مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اترتا اور اسی پر آپ گزارا کر رہے تھے، بات بالکل نہ کر سکتا تھا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ میں بات بالکل نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بات بالکل نہیں کر پا رہا تھا، اور اگر جب کسی سے کچھ کہنا ہوتا تو لکھ کر کسی کاغذ پر دے دیتا، اور بخار بھی بہت شدید تھا، کان کے پیچھے گلٹی نکل آئی تھی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بھائی، مجھلے بھائی، ایک طبیب کو لائے۔ ان دنوں بریلی میں مرض طاعون بشدت تھا، اس وقت بریلی کے اندر طاعون بشدت تھا۔ ان صاحب نے بغور دیکھ کر 7 مرتبہ 7-8 مرتبہ کہا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی، یعنی طاعون ہے۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس لیے انہیں جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہ مجھے طاعون، میں انشاءاللہ تعالی کبھی نہ مجھے طاعون ہے اور انشاءاللہ کبھی نہ ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بار بار وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اسے اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا یقین کتنا پکا تھا اپنے نبی کے فرمان پر، کہ جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جس نے اس دعا کو پڑھ لیا اس کو وہ بیماری نہیں ہو سکتی، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بار بار یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے ان کو یقین کامل تھا کہ مجھ کو کبھی طاعون نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس دعا کو آپ بھی یاد کریں، اور جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ ایک تدبیر روحانی، ایک تدبیر اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی ہر مرض میں شفا کا دینے والا ہے۔ اس شعر کی تاثیر پر علماء اور صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہ دافع بیماری و بلا ہے، اس کی برکت سے مکان یا دکان آگ لگنے سے محفوظ رہتی ہے،
اس لیے اسے گھروں اور دکانوں میں لکھ کر نمایاں جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے مرکزی دروازوں پر اوپر بھی لکھا جاتا تھا تاکہ اس میں رہنے والے بیماری، بلا اور آگ جیسی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے۔ کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے کسی کاغذ پر لکھ کر دروازے پر نمایاں جگہ پر لٹکا دو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بھی وبا داخل نہیں ہوگی۔ اہل دنیا کو بھی ہماری دعوت ہے کہ وہ آغوش اسلام میں آئے اور قدرت خداوندی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں انسانیت کی معراج اور انسانوں کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس وبائی بیماری سے بچا اور سب کو ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔